ہمارے ایک بزرگ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ مرقدہ کے پورا کا پورا نظام الاوقات بنا ہوا تھا، یعنی اس ٹائم پر کیا کرنا ہے، صبح کا ٹائم ہے، صبح کے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے، شام کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں، 9 بجے 10، یہ پورا کا پورا نظام الاوقات بنا ہوا تھا، اور اس وقت میں حضرت وہی کرتے تھے۔ حضرت صبح کو تفریح کے لیے تشریف لے جاتے تھے، وہاں سے واپسی کے بعد بیان القرآن کی تالیف کا کام فرماتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت کے اہلیہ محترمہ کو کسی جگہ جانا تھا، اور انہوں نے گھر میں کچھ مرغیاں پال رکھی تھی۔ جاتے ہوئے انہوں نے حضرت سے کہہ دیا کہ فلاں وقت مرغیوں کو کھول دینا اور دانہ پانی دے دینا۔ چنانچہ فجر کے بعد جب حضرت اپنے معمول کے مطابق چلے گئے، اور چونکہ عادت نہیں تھی اس لیے یاد بھی نہیں رہا، تفریح کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کا بھی معمول تھا، وہاں سے آنے کے بعد بیان القرآن کی تالیف کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں لکھنے کے لیے بیٹھا تو کوئی بھی چیز ذہن میں نہیں آ رہی تھی، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھوں۔ دیر تک سوچتا رہا لیکن ایک لفظ بھی نہیں لکھ پایا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کہ اللہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے اس وقت میں کچھ نہیں لکھ پا رہا ہوں، تاکہ میں اپنے گناہ سے توبہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا کہ ہماری ایک مخلوق مرغیاں پنجرے کے اندر، جو مرغی کے جو پنجرے ہوتے جس میں مرغیوں کو رکھا جاتا ہے، وہ بند ہے، ابھی تک ان کو دانہ پانی نہیں ملا ہے۔ تو حضرت فوراً اٹھے، جا کر ان مرغیوں کو نکالا، دانہ دیا، ان کے پاس پانی رکھا۔ اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوئی اس سے توبہ کی، پھر بیان القرآن کی تالیف کے لیے بیٹھے۔ جب حضرت بیٹھے بیان القرآن کی تالیف شروع کی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹھتے ہی علوم کا سلسلہ شروع ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری تھا۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہاں تو حضرت نے قصداً جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا کہ اس مرغی کو دانہ نہیں دیا، بلکہ بھول سے ہو گیا تھا، اور ایک ایسی مخلوق جو انسان نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے حق کی ادائیگی میں غفلت ہوئی، اس کا نتیجہ ایک شیخ وقت، شیخ کامل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے علوم کے فیضان کو روک دیا۔ اب اگر ہم سوچیں کہ اشرف المخلوقات کے ساتھ، اور اس میں بھی کمزور صنف عورت کے ساتھ، جو بیچاری بہت ہی کچھ قربانی دے کر ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کسی گھر میں زیادتی ہو، اور وہ بھی جان بوجھ کر ہو، بھولے سے نہیں، جان بوجھ کر ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ایسے گھرانے پر کیسے اترے؟ اس کے بعد بھی اگر لوگ اس بات کی امید رکھے اور اس بات کی توقع کرے کہ بھائی ہمارا کام نہیں بنتا، تو کہاں سے بنے گا؟ جب ایک اشرف المخلوقات میں سے ایک مخلوق کے اوپر، اور بھی کمزور صنف کے اوپر، آپ اگر اس طرح کی زیادتی کریں گے تو کہاں سے آپ کا گھر بنے گا؟ کہاں سے آپ کا کام کاج چلے گا؟ کہاں سے آپ کے پاس اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئے گی؟